صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسول الکریم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کا درمیانی فاصلہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اس ممبر کے پائے جنت میں گڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں کا اس مسجد کے بارے میں اختلاف ہو گیا، جس کی بنیاد شروع دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ ایک شخص نے کہا وہ مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی سوار مسجد قباء میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نکلا یعنی گھر سے نکلا حتیٰ کہ اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آیا اور اس میں نماز پڑھی تو اس سے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کی طرف دور دراز سے سواریاں کس کے نہ جایا جائے، اور وہ 3 مسجدیں یہ ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے وفد کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ہم نے آپ کی بیعت کی اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے علاقے میں ہمارا ایک گرجا ہے اور ہم نے آپ سے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی مانگا۔ آپ نے پانی منگوایا، پھر وضو کیا اور کلی کی، پھر اس پانی کو ایک چھاگل میں انڈیل دیا اور فرمایا، جاؤ، جب تم اپنے علاقے میں پہنچو تو اپنے گرجے کو توڑ دینا اور اس جگہ کو مسجد بنا لینا۔ ہم نے کہا ہمارا علاقہ بہت دور ہے اور گرمی سخت ہے، یہ پانی وہاں پہنچتے پہنچتے خشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں اور پانی ملا لیا کرنا، بلا شبہ اس سے اس کی پاکیزگی ہی میں اضافہ ہوگا۔ ہم واپس چلے، حتیٰ کہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ہم نے اپنا گرجا توڑ دیا، پھر اس کی جگہ وہ مبارک پانی چھڑکا اور اس جگہ مسجد بنا ڈالی۔ پھر ہم نے اس میں اذان کہی۔ اس گرجے میں قبیلہ بنوتے کا ایک آدمی راہب کے طور پر رہتا تھا۔ جب اس نے اذان سنی تو کہنے لگا، یہ سچی دعوت ہے۔ پھر وہ ایک ٹیلے کی طرف گیا اور اس کے بعد ہمیں نظر نہ آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک کنارے
قبا میں ایک قبیلے میں اترے جنہیں بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا۔ آپ ان میں 14 راتیں ٹھہرے۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں اور بنو نجار کے سردار آپ کے ارد گرد ہیں، حتیٰ کہ آپ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ شروع میں آپ کو جہاں نماز کا وقت ہو جاتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا تو آپ نے بنو نجار کے سرداروں کو بلا کر بھیجا۔ وہ آئے تو آپ نے فرمایا، اے بنو نجار، مجھ سے اپنے اس احاطے کا بھاؤ یعنی قیمت کرو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تو اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس احاطے میں مشرکوں کی قبریں تھیں، کچھ ویرانہ کھنڈر تھا اور کھجورے کے درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو مشرکوں کی قبریں اکھیڑ دی گئیں، درخت کاٹ دیے گئے اور ویرانے ہموار کر دیے گئے۔ انہوں نے مسجد قبلے والی جانب کھجور کے درختوں کی لائن لگا دی اور پتھروں کی چوکھٹ بنائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پتھر اٹھاتے تھے اور رجز یعنی شعر پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ سب کہتے تھے، اے اللہ، آخرت کی خیر کے سوا کوئی خیر نہیں، انصار و مہاجرین کی مدد فرما۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ اپنی چادر کبھی چہرہ انور پر ڈال لیتے، پھر جب گھبراہٹ ہوتی تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ پیارے دوستو، آپ صاحبان کی خدمت میں ان احادیث کا پیش کرنا اور آپ کا سماعت کرنا خیر سے خالی نہیں ہے۔ دوستو، حضرات صحابہ کرام دنیا میں رہ کے زیادہ فوقیت آخرت کو دیتے تھے۔ دنیا کی زندگی دوستو یہ مختصر زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لیکن وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے پر ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان احادیث کی روشنی میں کتنی زندگی گزارتے ہیں اور ان احادیث کو کتنا اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کو سن کر دوسروں تو کیسے پہنچانے والے بنتے ہیں۔ اس کے لیے دوستو بنایا آج کل جو مدرسہ ہے تبلیغی حضرات کا، وہ اللہ کے راستے میں نکل کے اپنا جان مال وقت لے کر اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں، تو آپ لوگ بھی وقت نکال کر اللہ کے راستے میں نکلیں اور دین سیکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔